اتنی وحشت کہ ایک شخص علاج کروانے آتا ہے طبیب کے پاس اور صرف اس بات پر اس کو قتل کر دیتا ہے کہ میرا علاج فوری کیوں نہیں ہوا. بالکل صحیح کہہ کیا معاملہ ہوا؟ دیکھیے جی، معاملہ تو جس حد تک بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. یہ اتنا سنگین واقعہ تھا اور اس واقعے کے فوری بعد ہمارے علاقے میں خوف کی ایک اتنی فضا پھیل گئی کہ ہم خود پریشان ہو گئے تھے کہ یار ہمیں فوری طور پہ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے. سینس آف انسیکیورٹی، چونکہ جب ایک بندہ طبیب جو آپ کی زندگیاں بچاتا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو پھر باقی کسی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا کیا تھا؟ یہ ہے جی، یہ جو مقتول ہیں محمد افضل صاحب، یہ ایک کلینیکل پریکٹیشنر ہیں. انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں ایک کلینک بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہہ لیں فرسٹ ایڈ ٹائپ، جہاں پہ مقامی لوگ آتے ہیں اپنی جو بھی ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہ کرتے ہیں. اور اٹس سیلف وہ ایک بڑے اچھے انسان تھے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر یہ پریکٹیشنر ہونے کے ساتھ ساتھ تو لوگ ان سے بڑی ہیلپ بھی لیتے تھے. اسی طرح محلے میں جس کسی کو کوئی کام پڑنا ہے ان کے کلینک سے ریلیٹڈ وہ فوری اویل ہو جائے، گھر کے ساتھ معاونت اور مدد کا کام کیا کرتے تھے. یہ جو مقتول ہے محمد افضل، یہ اس دن اپنے گھر پہ موجود تھے. جو قاتل ہے علی رضا، اس کا نام علی رضا عرف احمد اس کا نام ہے. وہ صبح تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے ان کے پاس آیا ہے کہ مجھے پائیوڈین چاہیے. اسے شاید کوئی انجری تھی یا کوئی ایسا ایشو تھا. ڈاکٹر صاحب اپنے گھر پہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یار آپ کلینک پہ باہر جاؤ. اچھا، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی تھا یہ جو زخم تھا، یا اس کی ابھی کوئی تفصیلات نہیں ہیں؟ نہیں، وہ ایسے کوئی ایسا اتنی بڑی انجری نہیں، رینڈم انجری تھی. رینڈم انجری جیسے روٹین میں آپ کو کوئی کٹ لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی ایسے اور کوئی لیگلی پوائنٹ آف ویو سے کوئی اتنی اہم نہیں تھی. اوکے. تو اس نے آگے ڈاکٹر صاحب کا پہلے تو ڈور ناک کیا کہ جی آپ کلینک پہ آئیں. گھر کا دروازہ. ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ چلو کلینک پہ میں آ رہا ہوں. تو فوری ڈاکٹر صاحب نے کو 1-2 منٹ بعد وہ کلینک پہ آ گئے. آتے ہی چونکہ یہ پہلے میٹری طور پہ یہ ایڈکٹڈ ہے، تھوڑا ڈسٹرب تھا، نشے کا. کس چیز کی تھی یہ جی ہیروئن بھی پیتا تھا اور آئس. آج کل تو یہ زیادہ جو ہمیں پتہ چلا یہ زیادہ آئس یوز کر رہا تھا. اور آپ کو پتہ یہ کیسا نشہ ہے تو مینٹلی طور پہ بندے کو جو معاف کر دیتا ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ بھی اس دن کچھ ایسی سچویشن تھی. جیسے آیا کلینک میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں جی آپ بتائیں کیا ایشو ہے، میں آپ کی جو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں میں کرتا ہوں. کہا جی مجھے پائیوڈین دیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ ویٹ کرو 1 منٹ، میں پائیوڈین لے کے آتا ہوں، دیتا ہوں آپ. بس اس نے اسی وجہ سے کہ آپ نے مجھے 1-2 منٹ کھڑے کیا ہے، آپ کی وجہ سے مجھے 2-3 منٹ ویٹ کرنا پڑا. کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، یہ وقتی اشتعال میں آ گیا. ویپن آلریڈی اس کے پاس تھے. نے ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دینے شروع کر. اچھا، ویپن ساتھ لے کر آیا؟ ویپن اس کے ساتھ تھا، 12 بور ریپیٹر تھی جو نا. اچھا، وہ اس کے ساتھ آلریڈی تھی، اس کے مطلب ہاتھ میں وہ لے کے ساتھ آیا تھا. روٹین میں رکھتا تھا؟ روٹین میں رکھتا تھا، چونکہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی تھوڑا جو ہے نا وہ کرمنل ہے. اچھا. ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے والد صاحب جو تھے وہ بھی ڈبل مرڈر میں رہے ہیں، تقریباً 15-20 سال وہ اشتہاری رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں پولیس نے پکڑا، وہ جو بھی تھا معاملہ ان کا وہ وائنڈ اپ ہو گیا. اٹ مینس کہ اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ تھا پہلے. تو اس نے بس اسی بیس پہ کہ آپ کلینک پہ جی مجھے آپ کی وجہ سے 5-10 منٹ ویٹ کرنا پڑا. اس نے ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دینا سٹارٹ کر دی. اچھا. ہاں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا سٹارٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ یار یہ میرا کلینک ہے، یہاں پہ میری ایک رسپیکٹ ہے. اور صبح کا وقت. ہاں، صبح کا وقت ہے. آپ کو جو ہیلپ مجھ سے چاہیے مجھ سے مانگو، لیکن یہ میری توہین نہ کرو، میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرو. بس اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، یہ وہ. اس کے ساتھ مزید تلخ کلامی اور یہاں تک کہ گریبان تک چلا گیا. اچھا. تو وہ 2-3 جو مقامی لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے بیچ بچاؤ کر انہیں سمجھایا کہ یار بس کرو، ایسے نہیں کرتے، یہ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، آپ کی جو کام ہے وہ انہیں بتاؤ، لیکن اس طرح تو نہیں کرتے نا. خیر چلیں، وقتی طور پہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کا ویپن اس کے پاس؟ ویپن جو تھا نا، ایک دفعہ جو مقامی لوگ آئے تھے نا بیچ بچا کرانے، انہوں نے اسے ویپن لے لیا اور ادھر رکھ دیا. اوکے. اور ان کو آپس میں دونوں کو سمجھایا، یہاں تک کہ وقتی طور پہ صلح بھی ہو گئی. ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے یار میں نے اسے کیا کہنا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے بھی جانے دیں. وہ جب وہاں سے نکلنے لگا اس نے کہا جی میرا ویپن تو مجھے دے دیں. یہ لوگ بھی اس بات پہ اعتماد میں تھے کہ ٹھیک ہے معاملہ تو اب ختم ہو گیا، کوئی ناد دشمنی تو ہے نہیں، پہلے بھی نہیں ہے، تو اسے دے دیتے ہیں، یہ چلا جائے تاکہ کوئی ایشو نہ بنے. انہوں نے اس کی گن اسے ہینڈ اوور کی ہے. ڈاکٹر صاحب اپنے روٹین میٹر میں بزی ہو گئے. کوئی اور پیشنٹ آیا ہوگا، وہ اس کو جو بھی کر رہے تھے میڈیسن وغیرہ. یہ بس اس نے ویپن لیا ہے، دروازے سے نکل کے ساتھ ہی انٹر ہو کے ڈاکٹر صاحب پہ 2 فائر کر دیے ان انٹینشن. اچھا، باہر گیا پھر واپس آیا. مطلب کسی کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو ہے اتنا بڑا یہ واقعہ کر دے گا. ڈاکٹر صاحب کو اس نے لیفٹ سائڈ پہ 2 فائر لگے 12 بور کے. ڈاکٹر صاحب کو اس نے فائر کر؟ ہاں، 2 فائر اس نے کیے. وہ بڑے جو کہہ لیں ایک سینسٹیو ایریا میں ہارٹ ہے اور باقی آپ کا سارا جو
تو وہ وائٹل آپ کے آرگنز ہیں، وہ فائر دو ہوئے کہ یہ ادھر انہیں شولڈر کے پاس لگا اور یہ بالکل ایک جو ہے نا ہارٹ کا جو ایریا ہے وہاں پہ، اور ایٹ دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی؟ ایٹ دی اسپاٹ ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے وہاں سے اپنا ویپن لیا اور فوری وہاں سے جو ہے نا وہ بھاگ گیا۔ ہمیں جیسے 1 پہ اطلاع ملی، فوری ہم نے رسپونڈ کیا، چونکہ ایسے میٹر میں بالکل بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ میں جتنی بھی اویلیبل نفری تھی میرے پاس تھانے کی، ایون یہاں تک کہ محرر وغیرہ کو بھی میں ساتھ لے گیا، اچھا، تاکہ جا کے جو فرسٹ طور پہ ہم جو جتنے بھی بندے اپری ہینڈ کر سکتے ہیں یا فرسٹ رسپونڈر کے طور پہ کرائم سین کو سیکیور کرنا ہے، یہ سارے کر لیں۔ موقع پہ پہنچے تو ہم نے جا کے کرائم سین کو سیکیور کیا، موبائل جو ہماری پی ایف ایس سے ہے، ٹھیک ہے، ایویڈنس کلیکشن کے لیے انہیں کال کی اور باقی اپنے آفیسرز کو جو ہے، کتنی دیر میں پہنچ گئے؟ وہ تقریباً میرے خیال سے 15 سے 20-25 منٹ میں وہ بھی پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد اپنے ہائرز کے نوٹس میں دیا کہ سر یہ معاملہ ہو گیا ہے، اور میں نے موقع پہ ہی فوری ایک ٹیم لگا دی، اس نے کرائم سین کو سیکیور کیا تاکہ ایویڈنس ضائع نہ ہو، بہت جائز ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارا HAU کے انچارج صاحب ہیں جو 302 کے یا قتل کے مقدمات کی تفتیش کرتے ہیں، ہینیس کرائم کی، انہیں بلایا کہ یار آپ یہ ایشو ہو گیا، آپ فوری آئیں، آ کے ان کی اپلیکیشن لیں، ان کے جو ڈیڈ باڈی کے ریموو کرنے کا سارا معاملہ وہ کریں، اور اس کے بعد اس کے پوسٹ مارٹم کا جو ہے نا وہ آپ کروائیں۔ اچھا، اس کی فیملی یہاں پر کوئی اور رشتہ دار تھے کہ یہ اکیلا ہی یہاں پر رہتا تھا؟ نہیں، یہ پہلے ہمسایا تھا نا ڈاکٹر صاحب کا؟ ہاں، بس کہہ لیں طبیب صاحب کا، ڈاکٹر تو وہ نہیں تھے، طبیب تھے، چلیں ڈسپینسر یا جو بھی کہہ لیں۔ اس کی فیملی پہلے یہاں پہ ہی سیٹل تھی، یہ بیسیکلی ان کا نیٹیو ویلیج ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب سے اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی سی تقریباً 2-3 سال ہو گئے، اس وقت اس کی جو باقی فیملی ممبرز ہیں، اس کی والدہ، اس کے بھائی اور باقی جتنے بھی تھے، وہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے ان کے جو ننہال ہیں اس کی حافظ آباد کی باؤنڈری پہ رہتے ہیں، کوٹ پناہ گاؤں ہے، اچھا، وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے۔ اب یہ اکیلا ہی رہ رہا تھا، یعنی یہ آلریڈی اپنی کرمنل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے انہوں نے اپنا گھر علاقہ یہاں سے شفٹ ہجرت کرنی پڑی، چھوڑنا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو وہ گھر چونکہ ان کا آلریڈی یہاں پہ آبائی تھا، ایک حویلی بھی تھی، یہ اکیلا ہی یہاں پہ رہ رہا تھا، اور اسی طرح جو گندے لوگ ویل آف فیملی ہے، بس ٹھیک تھی، ریزنیبل فیملی تھی، ٹھیک ہے، ہاں، مطلب اتنے۔ اور ڈرگ بزنس اس کا روٹین میں نظر آ رہا تھا، ڈرگ یوزیج جو ہے نا اس کا، ہاں وہ اس کا ریگولر تھا، وہ تو اس کے بغیر بالکل بھی جو ہے نا یہ یاری دوستی، دوستوں کا آنا جانا وہاں پر ڈرگز بالکل ہے جی۔ یہ میں نے ساری اس بات کی خود بھی جو ہے وہ میں نے انکوائری کی ہے، جو علاقے کے کچھ کہہ لیں گندے لوگ ہیں نشئی ٹائپ کے، وہ اس کے پاس اکثر آتے بیٹھ۔ اچھا، ویپن اس کا لائسنس تھا یا بغیر لائسنس کے تھا؟ وہ ویپن بالکل لائسنس ہی نہیں تھا، انلیگل ویپن تھا، اس کا کوئی ریکور ہو چکا ہوا؟ ہاں جی، ویپن۔ یہ کہاں سے ریکور ہوا اور اس کو اریسٹ کرنا؟ کیونکہ یہ مجھے لگتا تھا کہ ایک مشکل ٹاسک ہوگا، وجہ یہ کہ نہ اس کے پاس موبائل فون ہے، کہاں گیا، کدھر گیا، کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، ایون تو آپ لوگوں نے تقریباً میرے خیال سے 1 سے 2 دن میں اس کو اریسٹ کر لیا، تقریباً 24 آور۔ ہائیلی اپریشیٹڈ۔ اچھا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایسے ہے، جب ہمیں موقع پہ آئے نا تو ساری سچویشن دیکھی، ہمیں اس کا پتہ چلا، اس کے بارے میں ہم نے